پیپلز پارٹی اپنا جو بھی ڈیو شیئر تھا مختلف آئینی عہدوں کا وہ حاصل کر چکی ہے. صرف چیئرمین سینٹ کا معاملہ ابھی حل طلب ہے. نون لیگ اپنی حکومت بنا چکی ہے. معاملات اب حکومت سازی کے بعد آگے چلنا شروع ہو گئے ہیں. اب جو زرداری صاحب کے اوپر بطور آئینی سربراہ کے صدر کے ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس بحران کو کم کرنے کے لیے اور جو قوتیں آپس میں محاذ آرائی کا شکار ہیں ان کو ایک ساتھ بٹھائیں. یہ مشکل کام بھی ہے. اس وقت آپ جانتے ہیں کہ پوزیشنز اپنی اپنی جگہ پہ لی جا چکی ہیں. کیسے کر پائیں گے زرداری صاحب یہ؟ دیکھیں، الیکشنز اور پھر حکومت سازی اور بہت سی چیزیں جو ہے ایک پروسیس ہے، وہ اس میں تقریباً مکمل ہونے کو ہے. اور ایک جیسے آپ نے کہا کہ چیئرمین سینٹ کا ایک مارکا اور سینٹ کا الیکشن رہ رہا ہے، وہ بھی وہ جلد انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. آصف زرداری صاحب ایک دفعہ پھر ان کو اعزاز حاصل ہوا کہ وہ دوسری مرتبہ سیویلین صدر منتخب ہوئے اور وہ صدارتی محل میں پہنچے. ماضی میں بھی آصف زرداری صاحب نے ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا جب وہ صدر تھے 2008 سے 13 تک. اس وقت بھی ملک بڑے مشکلات کا شکار تھا، دہشت گردی کا بھی شکار تھا، اکنامیکل کرائسس بھی تھے، بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو کرنے کو تھی، لیکن انہوں نے اس میں بھی رول پلے کیا. اور آپ دیکھیں گے جس طریقے سے 18ویں ترمیم ہوئی، صوبائی خود مختاری کی بات ہوئی، اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو دیے، سوات آپریشن یا وزیرستان آپریشن کی اگر آپ بات کریں، سیلاب کو فیس کیا. وہ ایک ایسے شخص ہیں اس ملک میں جو تمام پولیٹیکل فورسز کو، اسٹیک ہولڈرز کو ایک ٹیبل پہ بٹھا سکتے ہیں اور جو ہے وہ آگے چلنے کے لیے جو ہے مطلب کوئی چیز تعین کر سکتے ہیں. لہٰذا بہت بڑی ذمہ داری ہے اور انشاءاللہ وہ ذمہ داری جو ہے وہ ایسے طریقے سے نبھائیں گے. پی ایم ایل این کے کچھ لوگ زبان استعمال کر رہے ہیں. خود وزیر اعلیٰ مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ میں رتھلس طریقے سے ان سے نمٹوں گی. اور اگر پولیس نے یوز آف فورس کیا ہے پی ٹی آئی کے پیسفل پروٹیسٹ کو کرش کرنے کے لیے تو وہ اس کو بھی جسٹیفائی کر رہی ہیں. دیکھیے میرے بات صاحب، چیزیں ہوتی ہیں اور جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا ابزارو چیزیں کرنی پڑتی ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ پولرائزیشن پی ٹی آئی نے باقی جماعت سے اتنی زیادہ کریٹ کی ہے کہ آپ دیکھیں جو پی ٹی آئی کا کلچر ہے، پی ٹی آئی میں جس طریقے سے زبان استعمال کی جاتی ہے، جو بات کی جاتی ہے، وہ ایک حد تک برداشت کی جا سکتی ہے، ایک حد تک آپ خاموش رہ سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی جب وہ بات کریں گے، جب اگر میں آپ کو ایسی باتیں کروں گا تو آپ ڈیفینیٹلی ایک نہ ایک اس کا ریئیکشن بھی کریں گے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو ہے وہ ایک ذمہ وارانہ حکومت کو اور ذمہ وارانہ پوزیشن کا سب کو رول پلے کرنا پڑے گا. آج آپ دیکھیں کہ ڈیفینیٹلی سی ایم صاحبہ نے اگر یہ بات کی ہے، انہیں بات کی ہوئی، لیکن ایک پرامن احتجاج ہر کسی کے جمہوری حق ہے، لیکن اس کو آگے بھی بڑھانا ہے. اگر آج میں، آپ یا کوئی جماعت کہتی ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئے، ان کو خدشات ہیں، تو آئیں ہم پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اس چیز کا رستہ روکیں. اگر ہم آج اس چیز کا رستہ نہیں روکتے ہیں تو 5 سال بعد پھر یہ چیزیں ہوں گی، بالکل صحیح. پی ٹی آئی یہاں پہ ہوگی یا کوئی اور یہ جماعت ہوگی. بہت زبردست آپ نے بات کی. یہاں پہ دو سوال ہیں فیصل بھائی. یہ سب سے پہلے فرمائیں کہ بہت ساری باتیں اگر آپ نے کرنی بھی ہوں، حکومتیں مخالفین کو کچلتی رہی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی جو یہ کریں، یا پی ٹی آئی کے دور میں بھی ہوا، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا. لیکن آپ کو لگتا ہے کچھ باتیں کہی نہیں جاتی. آپ نے اگر ان کو کرش بھی کرنا ہے تو آپ کہیں تو نہیں نا کہ آپ ہم رتھلس طریقے سے ڈیل کریں گے. دیکھیں چیزیں نکل جاتی ہیں، بات چیت زبان سے بھی نکل جاتی ہے. آج کل ایسا ایک وائبرنٹ میڈیا موجود ہے، آپ جو ہے میڈیا کے پریس کانفرنس یا پریس ٹاک کی چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ کہیں کہ جی مریم صاحبہ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے تو اس کے مقابلے میں کے پی کے سی ایم کی اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں نا، وہ تو اس سے بھی بڑھ کر مطلب ہے کہ لگے ہوئے ہیں، وہ کیا باتیں کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے ایک ذمہ وارانہ دیکھیں، چاہے وہ مریم صاحبہ ہیں، چاہے سی ایم کے پی ہے، چاہے کہ باقی دو وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو ایک ایسے عہدے پہ بیٹھ چکے ہیں جن کو ان کو ذمہ وارانہ ایک رول پلے کرنا پڑے گا. اب وہ صوبے کو میٹرز کو سالو کریں گے. آپ کو جو ہے اس چیز میں جو ہے اپنی جو ہے اس چیز کو کنٹرول کرنا پڑے گا، کیونکہ پولیٹیکل سپیچز، جلد سے جلوسوں کی سپیچز ایک تھی، لیکن باقی جو ہے آپ دیکھیں ماضی میں پولرائزیشن رہی ہے. ہم نے جو ہے چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں جب سنجے رانی صاحب پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ تھے، ہم نے ان کو ووٹ کیا. اس طرح پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی کے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کو بھی ووٹ کیا. مختلف دیکھیں آج آپ دیکھیں نا کہ وہی پی ٹی آئی مولانا صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھی ہوئی، وہی پی ٹی آئی محمود خان شیخ کے ساتھ بات چیت نہیں کر رہی. بالکل. تو پالیٹکس میں بات چیت ڈائلاگز ہوتے رہتے ہیں، کسی موڑ پہ آپ کو جو ہے نا اکٹھا ہونا پڑتا ہے، کہیں پہ آپ کو فاصلے ہوتے ہیں، کہیں پہ اکٹھا ہوتا ہے. جو آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ اب جو رونا دھونا اب تک ہوتا رہا وہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اب یہ کیا اگلے الیکشن میں بھی اسی طرح سے رونا دھونا کرنا ہے تو اس کا حل کیا نکالا جائے؟ اور دوسرا یہ کہ جو اس الیکشن میں ہوا، اب 5 ہفتے ہونے کو ہیں اس الیکشن کو، قومی اسمبلی کے اجلاس کا بھی حصہ بن رہی ہے تحریک انصاف، چاہے شور کر رہی ہے، احتجاج کر رہی ہے. پنجاب اسمبلی کے اجلاس کا بھی حصہ بنی ہے. اگر وہ سڑکوں پر آ کے ہفتے میں ایک دفعہ احتجاج کرتے ہیں، اتنا تو کم از کم ان کو اب اپنی حبس نکالنے کا اتنا تو ان کو موقع ملنا چاہیے. ابھی کون سے کو 6 ماہ ہو گئے ہیں الیکشن کو.
نہیں دیکھیں، لالی پاپ دینے کی بات ہی نہیں ہے. دیکھیں ماضی میں بھی پاکستان کی اس پارٹی نے بڑا اہم رول پلے کیا جب ہم پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتوں کے ساتھ حکومت میں تھے. ان کی اتحادی جماعت تھے. ہم نے اپوزیشن کے ساتھ پی ڈی ایم کی جماعتوں کو بٹھایا اور آپ نے دیکھا کہ وہ اس ٹیبل پہ بیٹھے، مذاکرات بھی ہوئے، چیزیں بھی ہوئیں. اس کے بعد مذاکرات 9 مئی ہو گیا، چیزیں ہو گئیں. اس لیے جو ہے وہ ہوا. لیکن اب جو ہے اب دوبارہ پریزیڈنٹ زاہد صاحب جب پریزیڈنسی میں گئے ہیں، وہ ایک ذمہ وارانہ پولیٹیکل لیڈر ہے، بڑے ذمہ وار پولیٹیکل لیڈر ہیں. ماضی میں بھی انہوں نے جو ہے ڈائلاگس کی پالیٹکس کی ہے. اب بھی ہم ان شاء اللہ تعالیٰ پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھائیں گے. ہم ان کو بھی دعوت دیں گے کہ آئیں پاکستان کی بہتری کے لیے ہم سب کو مل کر بیٹھنا پڑے گا. اور جہاں تک آپ احتجاج کہتے ہیں یا ان کی ڈیمانڈز ہیں، دیکھیے چیزیں سڑکوں پہ نہیں ہوتی. یہ چیزیں ٹیبل پہ بیٹھ کے، اکراس ٹیبل بیٹھ کے چیزیں ہوتی ہیں. ان کی ڈیمانڈز ہوں گی، بیٹھیں گے ٹیبل پہ ان شاء اللہ تعالیٰ. ڈیمانڈز کو جو ہے کچھ وہ کہتے ہیں کہ کچھ آپ اپنی منوائیں گے، کچھ آپ کی مانی جائیں گی. ٹیبل ٹاک یہی ہوتی ہے نا، کہ گیو اینڈ ٹیک ہی بالکل ہوتی ہے، چیزیں ہوتی ہیں. اور یہی چیزیں جو ہے ہمیں کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان جس موڑ پہ کھڑا ہے، پولیٹیکل فورسز کو اپنا ایک ذمہ وارانہ رول پلے کرنا پڑے گا، چاہے وہ اکنامیکل کرائسس ہیں، پولیٹیکل کرائسس ہیں. پھر آپ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے ان کو دیکھیں. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے ہم ایک بڑا ایک ہم ایک ایسے موڑ پہ کھڑے ہیں کہ ہم سب کو اکٹھا مل کر اس ملک کو ان بحرانوں سے نکالنا پڑے صحیح. گا.